گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود اور سلام اس ذات گرامی پر جو وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات ہے۔ قابل صد احترام شرکائے تقریب، آج کی تقریب پذیرائی بھی ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی تقریب ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے ہم میں ہمت عطا فرمائی کہ ہم نے 8ویں سندھ اسکاؤٹس کیمپوری کا انعقاد کیا۔ یقیناً ایک بہت بڑا کام تھا اور اس کام کے کئی حصے تھے۔ سب سے پہلے اس کی پریپریشن تھی پیپر ورک کی صورت میں، اس میں ہمارے دوستوں نے بڑا ساتھ دیا اور خاص طور پر آصف اسلام صاحب نے تمام انیشل ورک کو مکمل کیا۔ پھر آصف اسلام کے ساتھ حبیب الدین صاحب، ذوالفقار حاکم علی، پھر ہمارے دفتر کا اسٹاف عبد الجبار اور دیگر دوست جو تھے وہ سارے اس میں شامل ہوتے گئے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ورک کا معاملہ آیا کہ کس طرح سے ٹینٹ ارینج کرنے ہیں، کس طرح سے ساری چیزیں کرنی ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑا مرحلہ تھا۔ کیا تھا، کیسے کیا، اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ آپ سب منتظر ہوں گے ان مہمانان کے جو ان کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جو معزز مہمان ہمارے درمیان ہیں۔ پہلے میں انہیں دعوت دوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آپ ان کا استقبال، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی نشستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم نے مہمان اپنا اس کو بنایا ہے کہ جس نے یہاں پر سب سے زیادہ فزیکل ورک کیا ہے۔ آج ہمارے اسٹاف کے ممبر ہمارے مہمان ہیں، نہ میں مہمان خصوصی ہوں، نہ حسین مرزا صاحب مہمان خصوصی ہے، نہ معین اظہر صاحب مہمان خصوصی ہیں۔ مہمان خصوصی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن رات یہاں گڑھے بھی کھودے اور کام بھی کیا۔ تو میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب افضال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں آپ سب کی تالیوں میں۔ اسکاؤٹ کلیپ لیٹس گو۔ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ایسے نہیں، مزہ نہیں آیا مجھے۔ یہاں سامنے یہ آپ کے لیے چیئر ہے، بٹھائیں گے۔ افضال بھائی ماشاءاللہ 65 ایئر اولڈ ہیں اور یہاں پر انہوں نے جس طرح سے الیکٹرک کا کام اور دوسرے تمام کام انہوں نے کیے، تو آج کے ہمارے یہ مہمان خصوصی ہیں۔ افضال بھائی کے بعد ایک اور ہمارا مہمان خصوصی جس نے اس جگہ کو بڑا خوبصورت بنایا، جناب محمد رمضان۔ محمد سیف بہت کام کیا، پلمبنگ کا کام، کسی بھی قسم کا کام ہو وہ کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور بہت ہی متحرک، کبھی اس کے منہ سے نہ نہیں نکلتا اور جب اس کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو مسکراتے ہوئے کام کرتا ہے۔ تشریف لائیں نعیم۔ ذوالفقار، میں حسین مرزا صاحب سے درخواست کروں گا اور معین اظہر صاحب سے کہ ان چاروں کو اسکارف پیش کریں۔ میں بات کر رہا تھا کہ ان دوستوں کی محنت کی، تو یقیناً آج ہماری تقریب کے مہمان، خاص مہمان یہ چاروں ہیں اور وہ تمام لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کام کیا۔ ہمیں ان کے کام سے انکار نہیں، لیکن بڑی مشکل تھی ہمارے لیے کہ کون سے 4 لوگ ہم سلیکٹ کریں۔ تو کئی دن کی محنت کے بعد ابھی کچھ لمحوں پہلے میں نے کوشش کی اور مشورہ کیا ساتھیوں سے اور تقریب کا پورا فارمیٹ ہی چینج کر دیا۔ ہم نے کہا آج تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے یہ اسٹاف کے وہ 4 دوست ہوں گے جنہوں نے اس کیمپوری کو سجایا جو آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے دوستوں نے، جتنے اسٹاف نے کام کیا، ان کی خدمت میں گفٹ بھی ہیں اور گفٹ کے ساتھ ساتھ کچھ کیش پرائز بھی ہیں جو ہم انہیں دیں گے۔
تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے اکاؤنٹ افسر اخلاق صاحب وہ کیش جو ہے وہ چیک کی صورت میں لے کے آئیں. تو ابھی چیک لینا پڑے گا. سب کے اکاؤنٹ موجود ہیں, اپنے اکاؤنٹس پہ آپ وہ چیزیں جمع کرائیں گے. میں بات کر رہا تھا کیمپوری کے آغاز کی کہ جب کیمپوری کا پریپریشن مکمل ہو گئی تو ہم نے اپنے صوبائی سیکرٹری جناب سید ممتاز, صوبائی کمشنر چیف سیکرٹری سندھ جناب سید ممتاز علی شاہ صاحب سے درخواست کی کہ جی ہمارا یہ ایسا ایونٹ ہے, ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور اس کے اندر اس کی اپروول لیں. ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ایگزیکٹو کمیٹی نے بھرپور طریقے سے اس کی منظوری دی. اس دوران ایک نئی کوشش میں نے یہ کی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں پروونشل سیکرٹری کی حیثیت سے اپنی پسند کے لوگ منتخب کر لیتا ہوں کہ وہ لوگ آئیں اور آ کر جو ہے میرے ساتھ کام کریں. تقریباً 8-10 لوگوں کی ایک اچھی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ ہم نے یہ کیا کہ ایک لیٹر لکھا صوبے کے تمام ڈسٹرکٹوں کو, فیس بک پہ بھی ڈالا, واٹس ایپ گروپ میں بھی, اور اس لیٹر میں ہم نے پوسٹیں لکھی کہ ہمارے پاس کیا کیا اسائنمنٹ کے لیے پوسٹ موجود ہیں. کیمپوری ڈائریکٹر, اس کی اسائنمنٹ کیا ہوگی, پروگرام ڈائریکٹر, اس کی اسائنمنٹ کیا ہوگی, ڈائریکٹر فیسیلیٹیشن کے کیا کام ہوں گے, ڈائریکٹر میس کا کیا کام ہوگا, سب کیمپ چیف کا کیا کام ہوگا. اس طرح سے ہم نے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سرکولیٹ کی اور پورے سندھ کے دوستوں کو دعوت دی کہ آئیں, کون ہے جو یہ ذمہ داری سر انجام دے سکتا ہے. آپ یقین کریں سندھ سے بہت سارے دوستوں نے ہمیں ریکویسٹ بھیجی, پھر ان میں سے ہم نے انتخاب کیا اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے میرے پاس صرف 10 لوگ تھے, آج میرے پاس پورے سندھ میں مزید 20 نئے لوگ تیار ہوئے ہیں. اس طرح سے 30 لوگوں کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے جو سندھ کی ٹیم ہے, جو پورے پاکستان کی جمبوری, کیمپوری, ہر چیز کو آرگنائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور انشاءاللہ اسلامک جمبوری میں اور سارک کنٹریز کی جو جمبوری ہوگی اس میں بھی ہمارے اسکاؤٹس جو ہیں سندھ کی یہ ٹیم جو ہے انشاءاللہ تعالی کام کرے گی. تو پورے سندھ سے ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا اور طارق علی صاحب کو ہم نے ذمہ داری دی تھی ڈائریکٹر کیمپوری. باحثیت ڈائریکٹر طارق صاحب نے بڑے اچھے انداز سے کام کیا اور کیمپوری کے پروگرام ڈائریکٹر عتیق الرحمان صاحب, کمپٹیشن کے ڈائریکٹر عمر سمرو صاحب اور فیسیلیٹیشن کے ماجد علی صاحب. اس طرح سے یہ تمام دوست تھے جو ہمارے ساتھ آتے گئے. پھر سب کیمپ چیف صاحبان ہمیں نئے ملے جس میں میر محمد کھوسو, انہیں ہم نے پہلی مرتبہ موقع دیا, ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, بدین سے تشریف لائے ہیں, ان کو ہم نے ذمہ داری دی. اور اسی طرح سے ہم نے ججز کی ٹیم بنائی. امام بخش ناگور صاحب کی سربراہی میں ججز کی ٹیم تھی. عبدالحی صاحب تھے, جناب امیر حیدر جعفری صاحب تھے اور دیگر احباب تھے, جو علی اصغر شاہ صاحب تھے جو ججز کے فرائض انجام دے رہے تھے. یہ جو ججز تھے یہ دوسرے ججز سے بالکل منفرد تھے. منفرد اس لحاظ سے کہ یہ صبح میں کیمپوں کا انسپیکشن کرتے تھے, اس کے بعد یہ واپس اپنے کمرے میں جا کے نہیں سوتے تھے بلکہ سارا دن مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے رہتے تھے کہ کس سب کیمپ کے کتنے اسکاؤٹ جو ہیں وہ ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس طرح سے اس ٹیم نے بھرپور کام کیا. پھر ہمارے اسٹاف کے ساتھ ساتھ یہ تمام جو سندھ سے آئے ہوئے آفیشل تھے, ان کے ساتھ کچھ ایسے والنٹیئر تھے کہ جو سر پھرے تھے, کہ جن کو ہم ہر کام دیتے تھے اور وہ کرتے تھے. جس میں ایک فیصل ہے کہ فیصل ہمارا وہ اسپیئر ویل تھا کہ جہاں کسی گاڑی میں کوئی بھی ویل لگانا ہو آپ فیصل کو لگا دیں, فیصل کام کر دے گا. اسی طرح سے ذوالفقار حاکم علی صاحب کی بڑی سروسز ہیں ہمارے ساتھ کہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے ہمارے ساتھ کام کیا, ایز اے والنٹیئر اپنا ٹائم دیا. پھر ہمارے ججز کے اندر باسط صاحب تھے اور دوسرے دوست موجود تھے. گراؤنڈ کی ٹیم میں الیاس صاحب کی بڑی خدمات ہیں, اس کے ساتھ مارشل سلیم بروئی صاحب خیرپور سے تشریف لائے تھے. عالم صاحب ایک نوجوان, بلکہ نوجوان کے اب تو ان کا تو نواسا بھی ہو گیا, میں انہیں نوجوان ہی کہتا ہوں کیونکہ وہ میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہے,
تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے کام کیا. ایک ہماری میڈیا ٹیم تھی، اور آج آپ یقین کریں کہ دنیا کے کئی جگہوں سے مجھے میسج آئے اور لوگوں نے ہماری اس کیمپ پوری کے ایونٹس کو دیکھا ہے. جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ فیس بک کے ذریعے اور یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. تو اس کے لیے خاص طور پہ فرقان احمد یوسفی صاحب کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک اچھی ٹیم کے ساتھ انہوں نے سندھ اسکاؤٹس ٹی وی کا خبر نامہ بھی جاری کیا. انہوں نے پرنٹ کے طور پہ بھی مطلب ایک پرنٹ ہو کر بھی خبر نامہ نکلتا تھا وہ بھی جاری کیا. اس کے ساتھ ساتھ فروخ بلال انہوں نے بھی اپنی کوششیں کی اور انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا. کچھ ویڈیوز بہت کلک ہوئیں جس میں طلحہ میر نے بہت ساری ویڈیوز بنائی تھیں جو بڑی پسند کی گئیں، اور ان کو جو دیکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً ہزاروں سے اوپر جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دنیا میں مانیٹر ہوئیں. اور اٹاس کے جو مطلب کوریا کے جو مطلب چیف کمشنر ہیں انہوں نے سائمن انہوں نے خاص طور پہ مجھے میسنجر پہ میسج کیا اور اس کیمپ پوری کے انعقاد کی اور کامیابی کی مبارکباد دی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے مبارکباد دی ان میں سب سے خوبصورت مبارکباد محمد صدیق میمن صاحب کی تھی، جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے، میں سمجھتا ہوں میں اس قابل نہیں تھا، یہ جو کچھ بھی تھا یہ اللہ پاک نے مجھے عزت دی ہے، اور جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس میں میرا کوئی مطلب میری ذمہ داری تھی. میرے پاس ایک اچھی ٹیم تھی، میرے پاس اچھے ساتھی تھے، میرے پاس وہ لوگ تھے کہ جو میرے ساتھ کھڑے تھے. ایسے ہی ہمارے ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے دفتر میں تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی کام مجھے بھی بتائیں. میں نے کہا یار بہت سارے لوگوں کو ہم کام بتاتے ہیں، لوگ کام سن کے پھر چلے جاتے ہیں. کہنے لگے بتائیں تو صحیح. میں نے کہا بچوں کی اور خاص طور پر ہمارے حبیب الدین کی اور آصف اسلام کی خواہش ہے کہ یہاں پر ایک ایس ایم ڈی لگی ہو. تو کہنے لگے لگ جائے گی. میں نے کہا بہت مہنگی ہوتی ہے. کہنے لگے کتنے کی؟ میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا. کہنے لگے اچھا دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی گئے دوسرے لوگوں کی طرح. اگلے دن ان کا فون آیا اور فون کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں ایس ایم ڈی تو لگ رہی ہے اور وہ ایس ایم ڈی والا 4 دن کے 1,20,000 مانگ رہا ہے. اتنے تو میں نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا آپ کتنے کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے 20,000 تو میں نے ایس ایم ڈی والے سے کم کرا لی ہے، باقی رہے گا 1 لاکھ. 1 لاکھ میں سے 50,000 میں دے دیتا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں 50,000 ہم دے دیں گے. اور پھر 50,000 میں سے 25,000 ہم نے کیے اور 25,000 ہم نے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ سے دیے. اور اس طرح سے 4 دن یہاں ایس ایم ڈی لگی. اس کے لیے ہم رانا اشفاق رسول صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ ایس ایم ڈی ہمیں فراہم کی. بہت شکریہ رانا اشفاق رسول صاحب. اسکاؤٹ کلب لیٹس گو. ایک پریشانی اور تھی کہ بچے کیمپ کے باہر جائیں گے آؤٹنگ کے اوپر، دوپہر کا کھانا واپس آ کر کیسے کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے راہیں پیدا کر دیتا ہے. اور ایک دن مجھے فون آیا سیکریٹری پاپولیشن ریحان اقبال بلوچ صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ یار وہ میرے پاس بجٹ میں پیسے بچ گئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اسکاؤٹوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں. آپ کوئی ایکٹیویٹی ارینج کرو، میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر ہم آپ کے ساتھ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی ہماری ایکٹیویٹی ایک کیمپ پوری کی صورت میں ہو رہی ہے، اور اگر آپ چاہیں ایکٹیویٹی کرنا تو کیمپ سائٹ پر آ جائیں، وہاں ہمارے بچوں کے ساتھ اور لیڈرز کے ساتھ ایکٹیویٹی کر لیں. راضی ہو گئے. اگلے دن ان کی ٹیم آ گئی. ایک میٹنگ میرے ساتھ، پھر ہمارے اخلاق نبی کے ساتھ مستقل میٹنگیں ہوتی رہی. اور الحمدللہ یہ جو بیگ بچے پیچھے ڈال کے گھوم رہے تھے یہ بیگ انہوں نے دیے، اس کے ساتھ ایک نوٹ بک دی. اور جو بچے آؤٹنگ پہ باہر جاتے تھے دوپہر کا لنچ، جوس اور پانی اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹر پر ان کی جانب سے پرووائڈ کیا جاتا تھا. تو میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے ہمیں سپورٹ کیا. اسکاؤٹ کلب لیٹس گو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں
ان تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے مختلف طریقے سے مجھے سپورٹ کیا. انور بھٹی صاحب تشریف لائے, کہنے لگے میں یہاں جب تک موجود ہوں میری طرف سے کچھ گفٹ لے لیجئے جو آپ بچوں میں تقسیم کر دیجئے. وہ گفٹ انہوں نے کوئز کے لیے ہمیں دیے. اس طرح سے اور دوسرے دوستوں نے ہم سے بہت ساری چیزوں کی آفر کی. ایک اور ہمارے دوست ہیں جو بھرپور رابطے میں رہتے ہیں اور ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کہیں نہ کہیں بلاتے رہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں ایک کام کر سکتا ہوں. میں نے کہا جی بتائیں کیا کریں گے. کہنے لگے میں آپ کے بچوں کی آنکھیں ٹیسٹ کرا سکتا ہوں اور ان بچوں کی مدد کر سکتا ہوں کہ جن کو گردے کی کوئی پرابلم ہے تو ان کا الٹرا ساؤنڈ ہو جائے. تو انجینئر عمران احمد صاحب پیڈا کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ 2 آرگنائزیشنز کو یہاں لے کے آئے جنہوں نے بچوں کی آنکھیں ٹیسٹ کی اور بچوں کو چشمے بھی دیے. اس کے ساتھ ایک اور آرگنائزیشن آئی جنہوں نے بچوں کے الٹرا ساؤنڈ کیے. ان کے لیے بھی اسکاؤٹ کلب لیٹس گو. تالی بجانے کے لیے سوپ کے پیالے رکھ دیا کریں. میں اس کے ساتھ ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سمی جو ہمارے اسکاؤٹنگ کا عیدی ہے, سمی سے اور طاہر شیخ صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ رابطہ کریں اور پھر یہ المصطفیٰ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں یا حاجی حنیف طیب صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. اس دفعہ جب ہماری ٹیم المصطفیٰ ہاسپٹل گئی تو حاجی حنیف طیب صاحب سے خود ملاقات ہو گئی. ہاسپٹل کی فیسلٹیز اور میڈیسن وغیرہ المصطفیٰ کی طرف سے ہمیں پرووائڈ کی گئیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے سیکیورٹی ارینجمنٹ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے, یہاں کی پولیس نے, ڈی آئی جی ایسٹ نے, ایس ایس پی ایسٹ نے, اس علاقے کے تھانے مبینہ ٹاؤن تھانے کی ایس ایچ او نے, وہاں کی پولیس نے, رینجرز نے بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمارے ایونٹ کو بہت سیکیور بنایا. چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے مختلف ڈپارٹمنٹس کو انسٹرکشن وغیرہ بھی جاری ہوئی اور ان ڈپارٹمنٹ نے بھی ہمارے ساتھ کوشش کی. اس میں ماجد صاحب اور شعیب آبدی صاحب کا بھی بڑا کردار رہا ہے. ماجد صاحب اور طاہر شیخ صاحب اور جمیل صاحب یہ مل کر مختلف ڈپارٹمنٹ گئے. یہاں پہ جو اسپرے ہوا مچھروں کو مارنے کے لیے, اس کے اندر پھر یہ کہ روزانہ صفائی سوئی پر یہ سارا کام جو ہے ہمارے ماجد بھائی نے اور ان کی ٹیم نے جو فیسیلیٹیشن کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے انجام دیا. یہاں پر سیکیورٹی اور دوسرے معاملات میں غزہ اسکاؤٹس نے ہمیں بھرپور تعاون کیا, ہمارے ساتھ رہے, اور ابو الحسن اسکاؤٹس نے ہمیں استعمال کے لیے وائرلیس سیٹ دیے اور اس کی مدد سے یہ جو ہماری سیکیورٹی کی ٹیم تھی یہ کام کرتی رہی. ایک اور شعبہ جو بڑا اہم تھا وہ تھا الیکٹرک کا, اور اسماعیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے اسٹاف کے ممبر ہیں. ان کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے اس میں نور محمد صاحب تھے, ذیشان تھے, مہندر بابو تھے اور سیف بھی ان کے ساتھ لگے رہتے تھے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اسماعیل صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے, کیونکہ اگر آپ نے ابھی تالی نہیں بجائی تو لائٹ بند ہو جائے گی. اسکاؤٹ کلب لیٹس گو. یقیناً یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے لائٹ کا, پانی کا, پھر پانی کا ایک اور مسئلہ تھا کہ ہمارے پاس صاف پانی نہیں تھا. ہم نے بہت ساری جگہ کوشش کی کہ ہمیں صاف پانی ملے, تو الحمدللہ ماجد بھائی, صابر بھائی اور ان کی ٹیم نے مل کر ہمیں ایک پلانٹ لگا کے دیا ہے, اور جس دن کیمپوری میں بچوں کی آمد شروع ہوئی اسی دن سے پانی, فلٹرڈ پانی ہمیں ملنا شروع ہوا, اور الحمدللہ 1 منٹ کے اندر یہ پانی کی جو بڑی 20 لیٹر والی بوتل ہے یا کتنے لیٹر والی, اتنے بڑی بوتل جو 1 منٹ میں 5 بوتلیں, وہاں سے 5 ٹیب لگے ہوئے, وہاں سے ہم بھر سکتے ہیں. آلریڈی اسپورٹس کمپلیکس کے پاس غزہ اسکاؤٹس کی جانب سے ایک سبیل پہلے سے موجود ہے جس سے بچے استفادہ کرتے رہے ہیں. گراؤنڈ ڈیولپمنٹ اور یہ سارے کام کرنے میں یقیناً جہاں حاکم سومرو صاحب تھے وہاں واش روم کی صفائی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم تھی. ہمارے سوئی پر وشال تھے, روی تھے اور تابش تھے اور دیگر جن کے ساتھ یہ ٹیم تھی. میں سمجھتا ہوں
کہ انہوں نے واش روم کو صاف رکھنے میں بہت ایک اور ہمارے پاس سلامت، ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے لیے بھی اسکاؤٹ کلیپ ہونی چاہیے. اسکاؤٹ کلیپ، لیٹس گو. یقیناً ایک بہت اچھی ٹیم. سب کیمپ چیف جب بن گئے ہمارے، تو ہمارے دو معزز لوگ ایسے تھے کہ جو عمر کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، ذمہ داریوں کے لحاظ سے ذرا بڑے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈپٹی سب کیمپ چیف بن کے کام کریں گے. اور کیونکہ میر محمد کھوسو صاحب کے پاس پرائیویٹ انسٹیٹیوشن تھے، تو احمد بھائی نے کہا کہ جی میں ڈپٹی ان کا بننے کے لیے تیار ہوں. اور احمد بھائی نے ڈپٹی سب کیمپ چیف کی حیثیت سے کام کیا. اسی طرح سے نزار جعفر علی صاحب، یہ بہت ہی سینئر اسکاؤٹ لیڈر ہیں، بہت ہی محنتی اسکاؤٹ لیڈر ہیں، قائد سب کیمپ کے سب کیمپ چیف تھے. ان کی مدد آغا طاہر نے کی. آغا طاہر نے کہا کہ جی میرے بچے یہاں سب سے زیادہ ہیں، اس لیے ایز اے ڈپٹی میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اور انہوں نے کام کیا. ان کی مدد کوآرڈینیٹر اشفاق منگی نے کی، اور میر محمد کھوسو کے ساتھ بھی ایک کوآرڈینیٹر موجود تھے. اسی طرح سے دوسرے سب کیمپوں میں بھی کوآرڈینیٹر اور سب کیمپ چیف، نظام الدین صاحب سب کیمپ چیف تھے، اور ان کے ساتھ ڈپٹی جو اظہر تھے، اور اسی طرح سے سونی سب کیمپ چیف تھے، اور ان کے ساتھ غلام رسول ڈپٹی تھے. یہ وہ تمام دوست جن کا تعلق ذرا سا فاصلے سے ہے، کہ جو شہید بے نظیر آباد ڈویژن سے، لاڑکانہ ڈویژن سے، سکر ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں سے بھی اسٹاف ہمارے پاس آیا تھا کام کرنے کے لیے. تو ان کے اعزاز میں بھی انشاءاللہ ہم شکارپور میں جلد ایک ایسی ہی تقریب کریں گے، تاکہ انہیں بھی ہم یہ آنر دے سکیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. میں دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں فرداً ہر ایک کا شکریہ ادا کروں، لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے کچھ نام لکھے بھی نہیں ہیں، کچھ یاد بھی نہیں آ رہے. لیکن یہ ہے کہ جو نظر آ رہے ہیں وہ، اور جو نظر نہیں آ رہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ایک ٹیم ورک تھا. اور کسی نے دن میں کام کیا، کسی نے رات میں کام کیا، کسی نے گھر میں بیٹھ کے کام کیا، اور کسی نے میدان میں کھڑے ہو کر کام کیا. موسم بھی سرد تھا، پریشانیاں بھی تھیں، بہت ساری چیزیں سامنے تھیں، لیکن ہر چیز کا مقابلہ ہمارے اسکاؤٹس نے بہت خوب کیا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے اندر ایک اور بڑی اچھی ایکٹیویٹی تھی کہ ہم بچوں کو کیمپ سائٹ سے باہر لے جایا کرتے تھے. دو گروپ تھے. ایک گروپ ساحل سمندر کی سیر کو بھی جاتا تھا، وہاں پہ کمیونٹی ورک بھی کرتا تھا. پوری ارینجمنٹ ہمارے صادق جعفری نے کی. صادق جعفری بہت اچھے، بہت ایکٹیو، الحمدللہ. پتہ نہیں ابھی بھی کہیں غائب نظر آ رہے ہیں، کہیں لگا دیا ہوگا آصف اسلام نے کسی کام سے. تو بہت ان کی سروسز ہیں. دوسرا گروپ کراچی یونیورسٹی اور ادھر واک پہ جاتا تھا. تو خورشید جعفری میرے خیال سے یہاں موجود ہوں گے. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے خورشید جعفری صاحب کی، کہ خورشید جعفری صاحب ان بچوں کو لے کے جاتے تھے، باہر لے جانا، باحفاظت لے کر جانا اور ان کو واپس لانا یقیناً بہت بڑا کام تھا. یہ جب ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پس پردہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر رضا شیخ صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ جتنا بھی دیر رہے وہ اور ان کے صاحبزادے نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہے. اور رضا شیخ نے خاص طور پر ہر معاملے میں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے میں کیسے سپورٹ کروں. اسی طرح سے عبد الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے، اور جاوید صاحب نے. پھر نیشنل ہیڈ کوارٹر سے ہمارے ریسکیو کوآرڈینیٹر خرم عسکری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے چیف صاحب کی آمد اور دیگر جو نیشنل ہیڈ کوارٹر سے دوست آئے تھے دیگر صوبوں سے، ان کی کوآرڈینیشن میں، ان کی رہائش میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے. ایک اور ہمارا بڑا اہم اسٹاف، اور وہ ہے ڈرائیور. یقیناً موومنٹ بڑی مشکل تھی، گاڑی چلانے کی خود بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس دوران میں نے کوشش نہیں کی. اور ہمارے ڈرائیورز نے، جس کے اندر منظور بھائی، یاسر، محبوب مکسی اور ان لوگوں نے مل کر، بہت صادق، ان لوگوں نے بڑا کام کیا اور بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داریاں انہوں نے انجام دی ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایسا کام کہ جو اٹک جاتا تھا
یعنی اس کو جگاڑ لگا کر صحیح کر دیا کرتے تھے. اس میں معراج اور انیس ہمارے پرانے اسکاؤٹ ہیں، العربیہ سے تعلق ہے، اس میں شامل ہے. ایک چیز اور ہمارے پاس ایمرجنسی رسپانس تھی، اور اس رسپانس کو دینے کے لیے محترم طاہر شیخ صاحب کی پوری ٹیم موجود تھی. طاہر شیخ صاحب کی خوبصورت بریفنگ اور مطلب ایمرجنسی ریسپانس پر پر ان کی دسترس ڈیمانسٹریشن، بچوں کو اویئرنیس دینا بہت اچھے انداز سے اسٹال پر بھی، اور اس کے بعد شام کی ایکٹیویٹیز میں بھی انہوں نے بھرپور انداز سے کام کیا. یہ جس ٹینٹ میں آپ بیٹھے ہیں، یہ ٹینٹ، اس کے علاوہ دیگر ٹینٹ، یہ بلوچستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن سے ہم نے منگائے تھے، اور یہ آج کی تقریب کے بعد صبح یہ ٹینٹ اتر کے واپس بلوچستان چلا جائے گا. تو میں بلوچستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری صابر حسین نیازی صاحب کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سے اس طرح کی معاونت کی. اس کے ساتھ ساتھ اس ٹینٹ کے اندر ہم نے ایک گلوبل ڈیولپمنٹ ولیج بنایا تھا، جس کے اندر آصف اسلام صاحب، حبیب صاحب، ذوالفقار حاکم علی، صادق جعفری، قاسم سولنگی اور علی احمد امین، ان سب کی شمولیت تھی. ڈاکٹر شہاب پٹیل، وہاب، یہ سارے لوگ اس گلوبل ڈیولپمنٹ ولیج میں موجود تھے اور بچوں کو اویئرنیس دے رہے تھے کہ آنے والی دنیا میں ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے. یقیناً بچے کام کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے سوشل میڈیا پر ڈالیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب ایکٹیویٹیز جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ اسکاؤٹ بیورو کی ویب سائٹ پہ بھی ایکٹیویٹیز ڈالنی ہوتی ہیں. جب آپ وہاں ایکٹیویٹیز ڈالیں گے تو آپ موب کے ہیرو بھی بنیں گے، آپ کو ورلڈ ایوارڈ بھی ملے گا، اسکاؤٹ آف دی ورلڈ ایوارڈ بھی ملے گا، اور اس طرح سے آپ اپنے پروجیکٹ کو وہاں پر فیڈ کر سکیں گے. بہت سارے دوست جو ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے، میں اس میں علی اصغر شاہ صاحب کا، یہ ماشاءاللہ ریٹائرڈ ہیں سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے، لیکن فوجی اسٹائل ہے، اور صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک یہ وردی میں نظر آتے تھے. اسی طرح سے سلیم سمرو صاحب ہیں، باسط صاحب ہیں. خاص طور پہ میں ذکر کروں گا اپنے ایک بہت ہی سینئر ساتھی، بہت ہی سینئر، جناب امیر حیدر جعفری صاحب. امیر حیدر جعفری صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ میں بھاولپور میں ہائیک میں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جعفری صاحب آپ ہائیک میں جا کے کیا کریں گے، آپ کی عمر تو نہیں ہے، وہاں ریت میں پیدل چلنا پڑے گا. کہنے لگے چلوں گا. میں نے کہا وہاں جو ٹرالی ہے اس میں سامان ہوتا ہے، آپ کو نہیں بٹھائیں گے. کہنے لگا میں بیٹھوں گا بھی نہیں. میں نے کہا اچھا چلے جائیں. میں نے کہا جعفری صاحب مجھ سے جھوٹ بول کر گئے ہیں، اور وہاں جا کر کہیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ جعفری صاحب بزرگ آدمی ہیں تو کہیں گے آئیں ٹرالی پہ بیٹھ جائیں. لیکن آپ یقین جانیں کہ جعفری صاحب نے پوری ہائیک اس ڈیزرٹ کے اندر پیدل کی ہے، ٹرالی پہ قدم نہیں رکھا. انہوں نے کہا میں ہائیک کرنے آیا ہوں تو میں ہائیک کروں گا. تو جعفری صاحب جیسے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً جب جعفری صاحب، حئی صاحب جیسے بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ حسین مرزا صاحب کی سرپرستی اور دوسرے لوگ جو ہیں جن کی سرپرستی حسین مرزا صاحب کی ہمیں حاصل رہی، حسن فیروز صاحب کی سرپرستی حاصل رہی، معین بھائی کی سرپرستی ہمیں حاصل رہی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صدیق میمن صاحب کی جس طرح سے سرپرستی حاصل رہی، میں سمجھتا ہوں ان کا شکریہ میں ادا ہی نہیں کر سکتا. بڑا مائنوٹلی کہ میں اگر کوئی چیز لکھ رہا ہوں تو اس کی ایک ایک چیز کی اسپیلنگ چیک کر کے مجھے بھیجتے تھے اور اس میں کریکشن کرتے تھے. تو میں صدیق میمن صاحب کا احسان مند ہوں اور ہمیشہ رہوں گا کہ جس انداز سے انہوں نے اس کیمپوری میں سرپرستی بھی کی، مانیٹرنگ بھی کی، اور ہماری چیزوں کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد بھی کی. یقیناً چیف منسٹر صاحب نہیں آتے، اور ایک دن پہلے تک تھوڑا مشکل ہو رہا تھا چیف منسٹر صاحب کے آنے کا. تقریباً ایسے ہی ٹائم تھا 8 بجے کا، تو میں نے میمن صاحب کو فون کر کے کہا، میں نے کہا سر ابھی تک سی ایم ہاؤس سے کنفرمیشن نہیں آئی ہے، تھوڑا سا آپ چیک کر لیں. تو کہنے لگے کہ میں بات کرتا ہوں. 15 منٹ کے بعد میمن صاحب کی کال آئی کہ جی چیف منسٹر صاحب نے کنفرم کر دیا ہے، اور وہ صبح 11 بجے آ رہے ہیں
اور 12 بجے یہاں سے چلے جائیں گے. بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ دیا ہے, اب 1 گھنٹہ مینیج کرنا آپ کا کام ہے. میں نے کہا انشاءاللہ. اور ایسے ہی ہوا کہ ان کی کال بند ہوئی تو سی ایم ہاؤس سے, پھر پولیس ڈپارٹمنٹ سے, سارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, مسلسل کالیں آنے لگی اور صبح 8 بجے سے یہاں سیکیورٹی اور دیگر ارینجمنٹ ہونے لگے. اب کسی بھی پروگرام کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام اس کو 1 گھنٹے کے اندر اندر ختم کرنا ہے. تو جن لوگوں نے یہاں آئٹم دیے کہ اوپننگ میں ہم نے سگنلنگ کا آئٹم رکھا تھا, برانی اسکاؤٹس کراچی اوپن ڈسٹرکٹ کے بچے تھے, انہوں نے بڑے پرفیکٹ انداز سے اپنا آئٹم دیا. وہ اوپر سے بچہ نیچے اترا, میسیج لے کے آیا, اور پھر اسی دوران ہم نے ایک بچے کا سولو گیت جو تھا وہ پیش کرا دیا, اور تیار رکھا ہم نے ان لوگوں کو جو جمناسٹک کا, بلدیہ ٹاؤن کے تھے جنہوں نے جمناسٹک کا مظاہرہ کیا. اور وہ مظاہرہ ختم ہوتے ہوتے ہم نے ایک دم سے جو ہے وہ تھری گیت شروع کر دیا, جس پہ مجھے ان کے پروٹوکول والے نے بھی کہا کہ جی یہ 2 آئٹم تو اس میں شامل ہی نہیں تھے لسٹ کے اندر, آپ نے صرف 2 آئٹم لکھے تھے, آپ نے تو 4 پیش کر دیے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر کر دی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وزٹ ختم کر دی ہیں, تو اس کا ٹائم کہاں جائے گا. تو وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا نہیں آئٹم بہت اچھے تھے اور سی ایم صاحب نے بہت پسند کیا. اور یقین جانے سی ایم صاحب نے بہت پسند کیا. اگلے دن مزار قائد پہ ایک تقریب ہو رہی تھی, الیاس صاحب اس تقریب میں موجود تھے. اسپورٹس کی تقریب تھی, کوئی بیٹن تھی جو باہر سے آئی تھی اور اس بیٹن کو کراچی آئی تھی اور کراچی سے کوئٹہ اور پھر وہاں سے ایران جانا ہے, تو اس کی ریسیونگ کی تقریب تھی. تو سی ایم صاحب چیف گیسٹ تھے, اور جیسے ہی سی ایم صاحب کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہمارے لاڑکانہ کے اسکاؤٹ سہیل قریشی کے ساتھ مزار قائد پہنچ گئے. تو الیاس وہاں موجود تھے, الیاس نے انہیں بلایا, کہنے لگے یار سی ایم آ رہے ہیں, آپ بھی یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ان کے اسکاؤٹ بھی کھڑے تھے, لاڑکانہ کے اسکاؤٹ بھی آ کے کھڑے ہو گئے. اور سی ایم صاحب جیسے ہی گاڑی سے اترے تو منتظمین انہیں اس جگہ لے جانے لگے جہاں وہ بیٹن تھی تاکہ اس کھیل کا آغاز ہو. تو سی ایم صاحب نے جیسے ہی اسکاؤٹوں کو دیکھا تو رک گئے, کہنے لگے پہلے میں اسکاؤٹوں سے ملوں گا. منتظمین نے کہا, جو اسپورٹس کے منتظمین تھے انہوں نے کہا کہ سر پہلے وہ کر لیں, پھر کہنے لگے نہیں کل بڑا اچھا ان کا پروگرام میں دیکھ کے آیا ہوں. اور گئے, اور سہیل قریشی اس بات کے گواہ ہیں, الیاس گواہ ہیں کہ سی ایم صاحب نے سلوٹ کیا بچوں کو اور کہا کہ کل میں آپ کے کیمپ میں آیا تھا, آپ لوگوں نے بہت اچھا کیمپ کیا, اور ہر بچے سے ہاتھ بھی ملایا, فوٹو بنوائی اور بچوں کی تعریف کی. اور اس کے بعد جو بچوں نے ان سے کچھ ریکویسٹ بھی کی جو انہوں نے پورا کرنے کا وعدہ بھی کیا, اس کے بعد وہ اسپورٹس کی تقریب میں گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ صاحب اس طرح سے ہماری تعریف کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ اختر میر کو نہیں بلکہ اس پوری ٹیم کو جاتا ہے کہ جس نے مل کر اس ایونٹ کو آرگنائز کیا. گورنر صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو انہوں نے اپنے سیکرٹری ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کو کہا کہ جی آپ ان کے بیاف پہ شرکت کریں. تو ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کے ساتھ ہم نے قائد ڈے منایا اور الحمدللہ بڑی اچھی تقریب تھی. اور اس تقریب کے اندر بھی وہ سارے لوگ مطلب جو انہوں نے جا کے وہاں پر رپورٹس دی تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے انداز سے اس تقریب کو سراہا گیا اور پسند کیا گیا. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, خاص طور پر اپنے والنٹیئر اسکاؤٹ لیڈر کو, پورے سندھ سے آنے والے اسکاؤٹ لیڈرز کو, سندھ کے لیڈرز کو, بچوں کے پیرنٹس کو اور اپنے اسٹاف کو کہ جس کی چھٹی بند کر دی تھی ہم نے. اور چھٹی ہمارا وہ اسٹاف کہ جس کی ہم نے چھٹی بند کر دی تھی, حاکم صاحب نے لکھ کے لگا دیا تھا کہ کوئی اسٹاف چھٹی نہیں کرے گا, کسی اسٹاف نے چھٹی نہیں کی اور سب نے مل کر کام کیا اور کام کر کے الحمدللہ ایک نام کیا. آج اللہ پاک نے ہمیں جو عزت دی ہے ایک ٹیم ورک کی وجہ سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی وہ ذات ہے, اللہ ہی وہ ذات ہے جو عزت دیتا ہے. صرف محنت 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 یہ ہمیں کرنا ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کی راہوں کو آسان بنا دیتا ہے. میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو ہر معاملے میں ترقی و کامرانی عطا فرمائے، آپ کی مشکلات کو دور فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔